السلام علیکم دوستوں، آپ سے جب بھی ملاقات ہوتی ہے تو مجھے ہر وہ بات یاد آنے لگتی ہے جو میں اپنی ہم عمروں سے نہیں کر پاتی، کیونکہ ہمارے شہر میں سب کے پاس وقت کی کمی ہوتی جا رہی ہے۔ ہر شخص صرف آگے ہی آگے بھاگ رہا ہے۔ ہم مصروف ہیں، مغرور ہیں، لیکن پھر بھی مسرور نہیں۔ یہ سوال اکثر میں اپنے آپ سے بھی کرتی ہوں۔ آج میں آپ کو اپنے ساتھ گجرات سے کچھ فاصلے پر موجود ایک چھوٹے سے گاؤں کے دروازے پر لے کر آئی ہوں، جہاں میری دادی اماں محبتوں بھرے لمس کے ساتھ میری منتظر تھیں۔ پھر وقت گویا تتلی کی طرح میرے ہاتھ سے نکلتا گیا۔ مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ میں ان سے باتیں کرتے ہوئے وہیں بیٹھے بیٹھے شام سے رات کر بیٹھی تھی۔ دادی اماں مجھ سے بہت ساری باتیں کر رہی تھیں، اور ان سے باتیں کرتے ہوئے مجھے اپنے بہت سے ایسے سوالوں کے جواب مل رہے تھے جو میں اکثر تنہائی میں سوچتی اور تھوڑی سی اداس بھی ہو جاتی۔ آپ سے بھی آج میں وہ باتیں کریں گے نا دادی اماں سے ملاقات میرے ساتھ۔ یہ ایک خوبصورت شام تھی جو آج اتنے عرصے بعد جب میں نے آپ سب سے بات کرنی شروع کی تو میرے سامنے آ کے مسکراتے ہوئے مجھ سے پوچھتی ہے کہ کیا یہ شام میرے نام نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس بات کو آپ سے شیئر کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ باتیں، یہ یادیں آپ کو بھی ان منظروں میں لے چلیں گی جنہیں ہم اور آپ پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ دادی اماں اب کافی ضعیف ہو چکی ہیں، لہٰذا وہ اکثر اپنا پلنگ بچوں سے کہہ کر بادام کے درخت کے نیچے ڈلواتی ہیں، پھر اس کے قریب لگے ہوئے موتیا کے پودوں سے پھول بھی ہم بچوں سے توڑواتی تھیں۔ یہ ان کی جب کی عادت تھی جب ہم بالکل چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ پھر وہ شام کے لیے چچی جان کے لیے بھی گجرے بناتی اپنے ہاتھوں سے، کچھ پھول اپنے سرہانے بھی ضرور رکھتی۔ اور آج میں چائے کا مگ ہاتھ میں لیے ان کی اس ایکٹیویٹی کو خاصا انجوائے کر رہی تھی، گو کہ اب وہ یہ کام مجھ سے ہی کروا رہی تھی اور مجھے متوجہ پا کر وہ مجھ سے باتیں بھی کرنا چاہ رہی تھی۔ میرے پاس آ بیٹھ، میں تجھے تیرے باپ کے بچپن کا ایک قصہ سناتی ہوں، انہوں نے مجھے قریب بیٹھتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ تیرے باپ کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، اسی لیے وہ بہت چھوٹی عمر میں ہی گاؤں سے شہر چلا گیا تھا۔ کہتا تھا کہ تعلیم ضرور حاصل کروں گا، اور اس زمانے میں ہمارے گاؤں میں تو بجلی تک نہیں تھی، بھلا اسکول کہاں ہوتے۔ اب بھی لوگوں کو تعلیم کا شوق بہت ہے، لیکن اس کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے یہ ان کو بتانے والا، ان کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں۔ دادی اماں ابا جی کو کیوں شوق ہوا تھا؟ میں نے پوچھا۔ بیٹا، علم کا شوق تو یہ اوپر والا خود ہی دل میں ڈالتا ہے۔ تیرے ابا کا تو یہ حال تھا کہ اس وقت تیرے چھوٹے چچا کو پڑھائی کا شوق تھا، اس کا دوست بھی اس کے ساتھ پڑھنے ہمارے گھر چلا آتا تھا۔ ایک روز اس کا باپ اس کے پیچھے پیچھے چلا آیا، اسے برا بھلا کہتے ہوئے کہ انصار احمد، میرے پاس تجھے پڑھانے کو نہ پیسہ ہے نہ ہمت، تو کیوں زمینوں پر کام چھوڑ کر عبدالخالق کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے؟ چل گھر، ورنہ پھر میں تجھے گھسیٹتا ہوا لے کر جاؤں گا۔ پھر نہ حلق پھاڑ پھاڑ کر اپنی ماں کو آوازیں لگانا۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور اسے گھسیٹتا جا رہا تھا، اور وہ بچہ روتا جاتا اور مڑ مڑ کر تیرے باپ کو بھی دیکھتا اور چچا کو بھی دیکھتا۔ تیرے ابا کی عمر اس وقت 10 یا 12 سال کی ہوگی۔ اس نے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بڑے روب سے بولا، چاچا فضل، انصار احمد کو میں پڑھاؤں گا، اس کی کتابوں کا خرچہ بھی میں دوں گا، آپ اس کو اس طرح پڑھنے سے منع نہ کریں۔ ہم سب حیران تھے، اور اس کی اس جرت پہ ہنسی بھی آتی اور پیار بھی۔ تیرے دادا کہتے، واہ بھائی، تو ابھی سے لیڈر بن گیا۔ لیکن تیرے ابا نے وہ وعدہ سچ کر دکھایا، اور وہ انصار احمد کو بھی ساتھ ساتھ رکھتا، اس کی کتابوں اور کاپیوں کا خیال رکھتا۔ وہ کھیتی باڑی کرنے والے لوگ تھے، لیکن انہیں لکھنا پڑھنا اور حساب کتاب تیرے ابا اور چاچا نے ہی سکھایا تھا۔ وہ جب تک زندہ رہا ہمارے خاندان اور تیرے ابا کی بڑی عزت کرتا تھا۔ دادی اماں نے وقفے سے سانس لے کر مجھے یہ واقعہ سنایا، اور پھر اس شام کی کئی ایسی باتیں ابا جی کے بارے میں سنتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ باہر کی یہ شام مجھے کتنے ہی سوالوں کا جواب دے گئی جو اکثر تنہائی میں اپنے آپ سے کرتی اور جواب کہیں سے نہیں ملتا تھا۔ ہم آج کل بہت NGO اور بہت لوگوں کی تربیت کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو پہلے گھروں میں جو تربیت ملتی تھی اسے محسوس کر کے دیکھیں اور خود سے پوچھیں، شاید بہت سے سوالوں کا آپ کو اسی طرح جواب مل جائے جس طرح اس بہار کی خوبصورت شام میں مجھے دادی اماں سے مل کر ملا۔
بہت خوبصورت اور بہت یاد رکھنے والا جواب ملا تھا مجھے کہ میں ایسی کیوں ہوں، جبکہ مجھے تو یہ احساس بھی نہیں ہوتا تھا کہ میں کس قدر جذباتی انداز میں پاس ایسے کام کر بیٹھتی ہوں جو کہ ہمارے ملک میں محسوس ہوتا ہے کہ بغیر کسی فلاحی ادارے میں شامل ہوئے ممکن ہی نہیں، اور میں ایسا کوئی انوکھا کام کرتی بھی نہیں، اور آپ میں سے تقریباً سبھی ایسا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر کسی شخص کو یوں ہی نہیں بھیجا۔ تبھی تو ہر آنے والا بچہ اس بات کا گواہ ہے کہ اوپر والا انسان سے مایوس نہیں ہے، لہٰذا آنے والے ہر موسم میں امید کے پودے لگانے سے نا امیدی نہ صرف کم ہو جاتی ہے بلکہ اس اوپر والے سے ایک عجیب سا تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ اور پھر محسن نقوی کا یہ قطع تو مجھے اپنے دل کی آواز لگتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو۔ آنسوؤں پر بھی تیرا سایہ ہے، دھوپ کے سر پہ سائبان ہے تو، جلتے رہنا چراغ آخر شب، اپنے محسن کا رازداں ہے تو۔ اور مجھے اجازت، اور پھر آپ سب کی رائے کا مجھے شدت سے انتظار رہتا ہے۔ دوستوں، جہاں جہاں بھی ہوں، آپ میری آواز سن رہے ہوں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، کیونکہ آپ سب میری دعا میں رہتے ہیں۔ اللہ آپ کا نگہبان ہو۔